نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، آپ سب کا ریوائور سننا کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے فالو بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ اس جیسی بینیفیشل اسلامک ویڈیوز کا آپ فائدہ اور لابھ اٹھا سکیں۔ ہماری چینل کو فالو کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ الرحمن ایک بہت بڑا فائدے کا اور اجر کا کام لکھا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد سوائے 3 چیزیں کہ اس کو کوئی کام نہیں آتی۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے، وہ فائدہ مند علم، وہ بینیفیشل نالج جو اس نے دنیا میں جیتے جی یا تو پڑھایا ہو یا پھر دوسروں کا پڑھایا ہوا آگے پھیلایا ہو۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ابارشن اور انفینٹیسائیڈ یا حمل گرانے کا جو آج کل بدفعلی کا عمل ہے، بنا کسی وجہ کے جو حمل گرایا جاتا ہے، یا انفینٹیسائیڈ جو کسی نوجات بچے کو اس کی جنسی اعتبار پہ دیکھ کے یا اس کی کسی اب نارملٹی کی وجہ سے اس کا قتل کیا جاتا ہے، ناجائز قتل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی کہ جب ظالموں میں سے ایک کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی نسبت جوڑتا ہے، یعنی کہ میں اس چیز کا آپ کو مفہوم سمجھاتا ہوں۔ مشرکان مکہ جو تھے اس وقت کے، ان کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ بیٹیاں جنی ہیں، اور بیٹیوں کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ وہ جوڑتے تھے۔ اور جب ان میں سے مشرکان مکہ میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ غصے میں ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آتے تھے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ جو ان کی کیفیت تھی یہ بیان فرمائی کہ جس چیز کی وہ مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی یعنی کہ بیٹی کی جب ان کو عنایت دی جاتی ہے، تب وہ اس چیز کو، ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ ناشکران ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، اور وہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اس کی ناشکرانی کرتے ہیں، اور ان کا چہرہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہی کیفیت بالکل آج کی ڈیٹ میں اس بندے کی ہو جاتی ہے جس کو بیٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں سٹگما ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ناسور ہوتا ہے، اس کے دماغ میں فطور ہوتا ہے۔ وہ بیٹی کی رحمت کو رحمت نہیں سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو ایک زحمت سمجھتا ہے۔ اس بندے کے سوشل سرکل میں، اس کے قبیلے میں جو آئیڈیالوجیز پنپ رہی ہوتی ہے، جو آئیڈیالوجیز پک رہی ہوتی ہے، جس آئیڈیالوجیز پہ اس کا فیملی کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جو سٹگما اس کے دماغ میں کریٹ ہو گیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنی اس رحمت کو اپنے آپ پہ ایک بار سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ انسٹل کیا گیا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ٹھوکی گئی ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خرچے تمہارے بڑھیں گے، کل کی ڈیٹ میں تمہیں اس کی شادی جب کراؤ گے تب تمہیں ایک بھاری بھڑکم خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ چیزیں جو ہے یہ سارے سوشل سٹگما ہے، دین کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ ان چیزوں کی کوئی بھی وابستگی نہیں ہے۔ یہ سارے تصورات جاہلیت کے دور میں ہوا کرتے تھے، مشرکان عرب کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کو کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس چیز کو ایک ناسور، ایک نفوسیت سمجھتے تھے، اور وہ فٹافٹ جا کے اس بیٹی کو نوجات بچی کو جا کے ہی دفن کر دیتے تھے۔ اور کئی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچی 6-7 سال کی ہو گئی ہوتی تھی، اور پھر بھی اس کا جو معاشرہ تھا اس وقت کا، اس معاشرے کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ پریشرائز ہوتا تھا کہ وہ جا کے اپنی بیٹی 6-7 سال کی بیٹی کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، لوگوں کو اندھیری گھاٹیوں سے نکال کر روشن صحراؤں کی طرف لے کے گئے۔ ان کے ساتھ جو قرآن حکیم کا نور آیا اور ان کے سنت کا جو طریقہ آیا وہ ہر کسی کے لیے ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے
لیکن آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واپس اس جہالت کے دور میں چلے گئے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی نوجات بچی پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ بس اس کے دماغ میں اتنا اس چیز کا شوشہ، اس چیز کا اتنا اس کے دماغ میں سٹگما چلا گیا ہوتا ہے، اس کا دماغ اتنا بدل چکا ہوتا ہے، انفلوئنس ہو چکا ہوتا ہے، پرسویڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ، کہ وہ فٹافٹ یکایک جا کے اس بیٹی کو کچرے کے ڈھیر میں پھینکتا ہے. یہ جو ویژولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ابھی ریسنٹلی عرب کے ریاض شہر سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیے کیسے ایک بالکل نوجات بچہ ایک کچرے کے ڈھیر میں پایا گیا. کیا جواب دیں گے یہ اللہ رب العزت کو؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جہاں پر یہ انفینٹیسائڈ کی مصیبت ہے وہیں پر ابارشن کی بھی مصیبت ہے. یہاں پہ ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے کو آتے ہیں جو کہ ناجائز ریلیشن کی وجہ سے، ناجائز تعلق کی وجہ سے، یا پھر زنا بالجبر کی وجہ سے ایک فیٹس قائم ہو جاتا ہے، ایک پریگننسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک اللہ کا نظام ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ اس چیز کی بنیاد جو ہے وہ غلط سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ باطل سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، تو اپنا چہرہ جو ہے، اپنے چہرے پہ وہ ایک کالا داغ نہیں ڈالنا چاہتے وہ سوسائٹی کے سامنے. اسی لیے وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے، ہاسپٹلز میں جا کے اپنی اس پریگننسی کو ابارٹ کراتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ماں اور باپ کے قطروں سے جڑا ہوا جو جنین بنتا ہے، جو مادہ بنتا ہے، 120 دن تک وہ لائف لیس ہوتا ہے، اور 120 دن جب اس کو ماں کے بچدانی میں ہو جاتے ہیں یا اس کی شکم میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس میں اپنی روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لائف بن جاتی ہے، ایک زندگی بن جاتی ہے. اور 120 دن کے بعد جو بھی کوئی ابارشن کرائے وہ ابارشن نہیں کراتا بلکہ ایک مرڈر کرتا ہے، ایک لائف کا وہ قتل کر ڈالتا ہے، ایک اللہ کی کریشن کو وہ مار ڈالتا ہے. 120 دن کے پہلے اس میں لائف نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، خون کا جمع ہوا قطرہ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. لیکن جیسے ہی 120 دن ہوتے ہیں تب ایک اللہ کا فرشتہ آ کے اس میں اپنی روح پھونکتا ہے اور اس میں تقدیر کے 4 فیصلوں کا امور جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ابارشن کرتا ہے تو وہ ابارشن کرنے والا بھی قاتل اور ابارشن کرانے والا بھی قاتل. 120 دن کے بعد جو ابارشن ہے صرف اسی صورتحال میں جائز ہے علماء کرام کے مطابق کہ جب ماں کی زندگی کو خطرہ ہو، اور وہ بھی اسی حالت میں کہ جب اس کی زندگی کو میڈیکل ایمرجنسی ہو یا اس کے مرنے کا خطرہ ہو، مرنے کا خدشہ ہو، مرنے کا رسک ہو. کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب 2 برائیوں سے چوز کرنا پڑے، انتخاب کرنا پڑے، اور انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنسا ہو کہ اس سے نکل نہ پائے، تو دونوں میں سے جو کم درجے کی برائی ہے اس کا انتخاب کرنا. تو یہاں پر کم درجے کی برائی جو ہے وہ ہے فیٹس کا ابارٹ کرنا. کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ زندہ ہے، وہ ایک ایسی اشخاص ہے جو ابھی اس زمین پہ چل رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے اور کسی اور کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اور جو فیٹس ہے وہ بھی زندگی ہے لیکن ابھی وہ ماں کے بچدانی میں ہی ہے، وہ شکم نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک باپ یا ایک ماں خود ایک ایسے کمپاؤنڈر کے پاس، ایک ایسے لیب ٹیکنیشین کے پاس چلی جاتی ہے جو اس کو جنسی شناخت کر کے دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے اور اس کو پہلے ہی بتاتا ہے، سیکس ڈیٹرمائن کر کے اس کو پہلے ہی بتاتا ہے کہ اس کی بچدانی میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو بھوک کے ڈر سے، تو اس کو پالنے کے ڈر سے یا اس کے خرچے اٹھانے کے ڈر سے وہ اس کو ابارٹ کر دیتے ہیں. یا یہ کہوں باقی دیگر الفاظوں میں 120 دن سے زیادہ اگر ہو گئے ہوتے تو اس زندگی کا وہ قتل کر دیتے ہیں اپنے شکم میں ہی. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم بالخشیۃ الاملاق نحن نرزقهم وإیاکم ان ذلک کان خطئا کبیرا. یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کر ڈالو، ان کے ابارشنز نہ کر ڈالو. ابھی اپنے بچدانی میں ہی، اپنی شکم میں ہی جو اولاد میں بنا رہا ہوں، جو اولاد میں کریٹ کر رہا ہوں، تخلیق کر رہا ہوں، اس کا قتل نہ کر ڈالو، اس کو ابارٹ نہ کر ڈالو. نحن نرزقهم، ہم ان کا بھی رزق دیکھتے ہیں، ان کے رزق کو بھی مینیج کرتے ہیں ہم، وإیاکم، اور تمہارے رزق کو بھی مینیج کرتے ہیں. جیسے تم بھوکے پیٹ دن کو نکل کے شام کو واپس گھر نہیں آتے ہو دکان سے، آفس سے، دفتر سے، ویسے ہی تمہارے بچے بھی بھوکے نہیں آئیں گے. وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ہم اس کے رزق کا پہلے انتظام کر چکے ہیں. ان ذالک کان خطئا کبیرا. یاد رکھو ابارشن کرنے والوں، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے، یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے.
یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے کانوں میں ایک واقعہ سننے میں آیا کہ ایک بندہ جس ڈاکٹر کے ذریعے علاج کروا رہا تھا اپنی بیوی کا، اس ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں کچھ ایسی امیجز دیکھی جس سے اس نے یہ ڈٹرمائن کر لیا پہلے سے ہی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ اب نارمل پیدا ہوگا۔ اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر؟ اس وجہ سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو باپ ہے وہ اس چیز کا اعتماد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے، اور وہ جا کے اس بچے کا جو ہے وہ انفینٹیسائڈ کر لیتا ہے، اس بچے کو کچرے کے ڈھیر میں پھینکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں۔ اس ڈاکٹر کی زبان پہ جس کو اپنی زندگی کا نہیں پتا ہے، اس ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوسرے دن جاگ پائے گا یا نہیں جاگ پائے گا، وہ دوسرے دن زندہ ہوگا نہیں ہوگا، اس انسان کی بات پہ یقین کر کے اعتماد کر کے وہ اللہ کی ذات کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور اللہ کی تقدیر اللہ قوی ہے، اللہ کی قدرت میں یہ بھی اقتدار ہے کہ وہ کسی اب نارمل کو نارمل بنا دے اور نارمل کو اب نارمل بنا دے۔ وہ رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز پہ قادر ہے، ہر کسی چیز پہ قادر ہے۔ تو انسان کا ایمان آج اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کسی پیر فقیر کی بات سن کے، وہ کسی ڈاکٹر کی بات سن کے، وہ کسی نیم حکیم کی بات سن کے اپنی ہی اولاد کا قتل کر ڈالتا ہے۔ کیوں میرے دوستو، کیوں؟ آج کل لوگوں کی آئیڈیالوجیز اور تھاٹس ایسی بن رہی ہے، واہ بھائی واہ، ایسے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، ایسے ایسے عجیب افسانے سننے کو مل رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست کی بیٹی پیدا ہو گئی، اور جب وہ ہاسپٹل میں چلا گیا، اس کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے دوست نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہائے ہائے افسوس، ون پھٹ کمر امس تاستے، امس کورِ پالان پالان۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی کو رحمت کا نام دیا، یہاں تک کہ یہ کہا کہ جس کی تربیت یا ولادت میں، جس کی کنٹرول میں 3 بیٹیاں ہوں، وہ اور میں، اگر وہ اچھی طریقے سے ان کو پالے، ان کی تربیت دے اور صحیح تعلیم دے، ان کو صحیح اسلامی تعلیم دے، تو وہ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ دماغ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ آئیڈیالوجیز کیوں اتنے بہک گئے ہو؟ شیطان نے کیوں اتنا زیادہ پھٹکایا ہے؟